کہتے ہیں لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، یہ صرف ایک مقولہ نہیں بلکہ آج کی پاکستانی سیاست کی حقیقت ہے۔ سیاست کے میدان میں ہمیشہ ایسے لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے جو حالات کی پلس پر ہاتھ رکھتا ہو، جو گراؤنڈ ریالٹیز کو سمجھتا ہو اور جس کے فیصلے امپیکٹ فل ہو۔ موجودہ ملکی منظرنامے میں ایک مرتبہ پھر یہ بحث زور پکڑ رہی ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے امیر مولانا فضل الرحمان کو اپوزیشن لیڈر بنایا جائے۔ پاکستان کی سیاست میں ایک نئے پولیٹیکل شفٹ کی ہوا چل رہی ہے اور اس ہوا میں مولانا کی واپسی نہ صرف ایک بڑی سیاسی تبدیلی ہو سکتی ہے بلکہ اپوزیشن کی قسمت بھی بدل سکتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان ہمیشہ ایسے رہنما رہے ہیں جو پاکستان کی سیاست کی نبض کو ایکوریٹلی محسوس کرتے ہیں۔ ان کی سیاست ماڈریٹ بھی ہے، اسٹریٹجک بھی ہے اور وقت کے تقاضوں کو اینالائز کرنے کی بھرپور صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ ہم یہ حقیقت فراموش نہیں کر سکتے کہ عمران خان کے خلاف پہلی بڑی کولیکٹیو اپوزیشن موومنٹ مولانا نے ہی لیڈ کی تھی۔ دھرنے سے لے کر پارلیمانی دباؤ تک انہوں نے تمام جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پر موبلائز کیا اور حکومت کو گرانے میں مرکزی کردار ادا کیا، مگر بدقسمتی یہ رہی کہ بعد میں یہی جماعتیں پی ایم ایل نون، پی 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 اور وہ طاقتور حلقے جو سامنے نہیں آتے سب کے سب مولانا کے ساتھ پولیٹیکل بیٹریل کر گئے، ان سے فائدہ اٹھایا، ان کی اسٹریٹ پاور کو استعمال کیا، مگر فیصلہ کن موڑ پر مولانا کو اکیلے چھوڑ دیا۔ آج جب اپوزیشن ایک بار پھر مضبوط قیادت کی تلاش میں ہے اور پی ٹی آئی اپنی سٹرینتھ کے ساتھ میدان میں موجود ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ وقت دوبارہ مولانا کی طرف مڑ رہا ہے۔ اپوزیشن اس وقت منتشر ہے، بکھری ہوئی ہے اور کوئی واضح روڈ میپ نظر نہیں آ رہا۔ پی ٹی آئی ایک ڈومیننٹ فورس ضرور ہے مگر یونیفائیڈ اپوزیشن اسٹریٹجی کے بغیر حکومت کو ٹف ٹائم دینا ممکن نہیں۔ یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی خود یہ سمجھتی ہے کہ اگر کسی تجربہ کار، سمجھدار اور سیاسی بصیرت رکھنے والے لیڈر کو اپوزیشن لیڈر بنایا جائے تو اس سے فائدہ صرف اپوزیشن کو نہیں بلکہ پورے ڈیموکریٹک سسٹم کو ہوگا۔ اگر مولانا فضل الرحمان کو اپوزیشن لیڈر کی آفر ہوتی ہے تو یہ صرف ایک پوزیشن نہیں بلکہ ایک گیم چینجنگ اپرچونٹی ہوگی۔ مولانا کے آنے سے بکھری ہوئی جماعتیں یکجا ہو سکتی ہے، ایک منظم اپوزیشن فریم ورک بنایا جا سکتا ہے، پارلیمان میں مؤثر آواز اٹھائی جا سکتی ہے، حکومت کو حقیقی معنوں میں سخت وقت دیا جا سکتا ہے۔ تاہم اس کے لیے مولانا کو اس بار انتہائی احتیاط، حکمت اور سمارٹ پولیٹیکل اسٹریٹجی کے ساتھ فیصلے کرنے ہوں گے تاکہ دوبارہ وہی غلطیاں نہ دہرائی جائے جو ماضی میں جماعتوں کے دھوکے کی وجہ سے سامنے آئی۔ مولانا فضل الرحمان صرف ایک سیاسی رہنما نہیں بلکہ ایک ریجنل انفلوئنس بھی رکھتے ہیں۔ ان کی آواز پاکستان تک محدود نہیں بلکہ افغانستان میں بھی سنی جاتی ہے اور حالیہ دنوں میں بنگلہ دیش میں ان کی مقبولیت کو ہم سب نے دیکھا۔ اپوزیشن کا بنیادی موقف اس وقت حکومت کی افغان پالیسی کے خلاف ہے اور اس موضوع پر مولانا کی کریڈیبلٹی، ان کی انڈرسٹینڈنگ اور ان کے کنیکشن ثابت ہو کر سکتے ہیں اور یہ اندازہ لگا سکتے ہیں اگر وہ اپوزیشن لیڈر بنتے ہیں تو نہ صرف پارلیمان میں ایک مضبوط اور جاندار آواز سامنے آئے گی بلکہ ایک ریسپانسبل لیڈرشپ بھی دیکھنے کو ملے گی۔ ان کا تجربہ، سیاسی سمجھ بوجھ، عوامی رابطہ اور سٹریٹ پاور
हुकूमत को मजबूर कर सकती है कि वो अपनी हिकमत अमली पर नजरसानी करे। पीटीआई के लिए भी ये फैसला एक वाइज मूव हो सकता है, क्योंकि वो समझते हैं कि एक तगड़ा अपोजिशन लीडर ही पूरे मुल्क को बैलेंस्ड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट दे सकता है। दोस्तों, पाकिस्तानी सियासत के इस अहम मरहले पर अगर वाकई मौलाना फजलुर रहमान को अपोजिशन लीडर बनाने की सोच सामने आई है, तो ये सिर्फ एक सियासी फैसला नहीं बल्कि एक नेशनल लेवल स्ट्रेटजी है। और आज इस मुल्क को ऐसे ही मजबूत, तजर्बाकार और जुर्रतमंद अपोजिशन लीडर की जरूरत है, जो हुकूमत को टफ टाइम भी दे सके, अपोजिशन को मुत्तहिद भी कर सके और जमहूरियत की मजबूती के लिए वाज़ेह विजन भी पेश कर सके। अगर मौलाना को यह मौका मिलता है और वो इसे एक्सेप्ट करते हैं, तो इसके फायदे सिर्फ उन्हें नहीं बल्कि पूरी अपोजिशन, पीटीआई और बिलाखिर रियासत पाकिस्तान को मिलेंगे। वक्त साबित करेगा कि सियासत के इस मैदान में असल ताकत हमेशा उसके पास होती है जो बसीरत, जो तदब्बर और मुस्तकिल मिजाजी से खेलता है। और आज ये सिफात सबसे ज्यादा अगर किसी में मौजूद है तो वो मौलाना फजलुर रहमान है।